ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اہل بیت محمد کی کیا بات ہے 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 سب سے بہتر نبی کا گھرانہ ہوا سب سے بہتر نبی کا گھرانہ ہوا معترف جس کا سارا زمانہ ہوا معترف جس کا سارا زمانہ ہوا اور کس کا محمد سالانہ ہوا اور کس کا محمد سالانہ ہوا محترم اس گھرانے کی ہر ذات ہے محترم اس گھرانے کی ہر ذات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے ایک ذات اہل بیت پاک دی انہاں دی تعریف ایک بند میرے استاد محترم انہوں نے لکھیا حب خاتون جنت ہے حب نبی خاتون جنت کی محبت نبی کی محبت ہے حب خاتون جنت ہے حب نبی مصطفیٰ کی وہ لخت جگر لاڈلی حب خاتون جنت ہے حب نبی مصطفیٰ کی وہ لخت جگر لاڈلی جس کی گزری عبادت میں ہی زندگی
ہر گھڑی جن پہ رحمت کی برسات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے اہل بیت محمد سارے ولیوں کے سردار مولا علی سارے ولیوں کے سردار مولا علی ہے نبی کے وفادار مولا علی سارے ولیوں کے سردار مولا علی ہے نبی کے وفادار مولا علی ہے ہمارے بھی دلدار مولا علی ہے ہمارے بھی دلدار مولا علی فقر جن کے گھرانے کی خیرات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے اہل بیت اگلے فرد میرے پیارے نبی کا نواسا حسن میرے پیارے نبی کا نواسا حسن شکل و صورت میں ہے مصطفیٰ سا حسن میرے پیارے نبی کا نواسا حسن شکل و صورت میں ہے مصطفیٰ سا حسن غمزدوں کے لیے ہے دلاسا حسن غمزدوں کے لیے ہے دلاسا حسن امن جس کے تدبر کی خیرات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے آخری شعر ظلم کا سر جھکایا ہے شبیر نے ظلم کا سر جھکایا ہے شبیر نے صبر کر کے دکھایا ہے شبیر نے ظلم کا سر جھکایا ہے شبیر نے صبر کر کے دکھایا ہے شبیر نے خوب وعدہ نبھایا ہے شبیر نے خوب وعدہ نبھایا ہے شبیر نے صبر کے سامنے ظلم کو مات ہے اہل بیت نبوت کی کیا بات ہے اہل بیت نبوت کی کیا بات ہے اہل بیت نبوت کی کیا بات ہے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين سيدنا كريم صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واهل بيته وسلم انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں الحمدللہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم شریف تشریف لے چکے ہیں دعا کر دیں اللہ تعالی اس سارا سال ساڑھے سارے دے واسطے خیر و برکت دا باعث بنائے اللہ کریم اپنے سوہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت دا صدقہ سارے اہل اسلام نو بلندی اور استحکام نصیب فرمائے سب تو بڑی دعا اللہ تعالی اپنی ذات تو سوا کسی دا محتاج نہ بنائے برادران ذی قدر مسلمانہ دا بچہ جان دے کہ محرم دا مہینہ
او مہینہ ہے کہ جس دے اندر نبی دی آل نے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے پاک شہزادیاں نے سرزمین کربلا دے اندر او وعدہ نبھایا کہ جس وعدے نے اپنے نانے دے دین دا جھنڈا بلند کر چھڑیا یقیناً اللہ تعالیٰ جنوں پسند کرے او دے کولو اپنے دین دی خدمت لیندا ہے جیڑا قرآن دا حافظ ہوے نا اللہ تے اللہ دے نبی دی نظراں وچ او بھی بڑی شان والا جس نے قرآن نو یاد کیتا پڑھایا پڑھیا میں حضور دی حدیث پاک سنا دیواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سارے وچوں چنگا ہوئے جیڑا آپ بھی قرآن سکھے تے دوجے نو قرآن سکھاوے قرآن سیکھا دوسروں کو سکھایا اس پہ عمل کیا میری بات نہیں آمینہ کے لال کا فرمان ہے وہ کائنات میں سب سے اچھا ہے میرے بھائی ہن توجہ کرنا فیصلہ دہاڑے تے آج 1400 سال بعد کوئی کائنات وچ آیا قرآن دے تریاں سپاریاں نو یاد کیتا آپ بھی پڑھیا دوجے نو پڑھایا آمینہ دے لال نے فرمایا وہ چنگا ہو گیا آج قرآن نو یاد کرنا والا پڑھن والا پڑھان والا اگر او چنگا ہے تے یاد کرو پھر اس حسین دا مقابلہ کون کر سکدا جنہ صرف مصلی تے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھیا نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن جنہ نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنایا بلکہ قرآن صرف یاد نہیں کیتا قرآن بچا کے اپنے نانے دی امت نو عطا فرما چھڑیا جیڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت نے دسیا کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھنے والا نا او دے تے نبی دی محبت بھی ضروری ہے نبی دی آل دی محبت بھی ضروری ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا قرآن مقدس کا حصہ آیت کریمہ اللہ فرما رہے اپنے محبوب نو کل آپ فرما دیجئے کل دا مطلب کی ہے اے نبی آپ فرما دیجئے یعنی اللہ کریم اپنے نبی نو حکم دیندا پیا کہ اے میرے محبوب تس اے گل دس دیو کائنات والے نو یا اللہ کیڑی گل لا اسألکم علیہ اجرا میں تہاڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا کوئی تنخواہ نہیں منگدا کوئی مول نہیں منگدا علیہ اے جو کچھ میں تہاڈے واسطے کردا پیا تہن دوزخ تو بچا کے جنت دا راہ محمد پاک نے عطا کیتا ہے تہاڈی خاطر طائف دے بازاراں میں جا کے پتھر کھا دینے تہن کلمہ پڑھایا اس کلمہ پڑھان اتے تہاڈے واسطے دعاواں کرن اتے تہاڈی خیر خائی کرن اتے کوئی اجر نہ منگدا کوئی روپیہ پیسہ نہ منگدا مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت کریمہ دے ضمن اندر ایک گل لکھی ہے کہ چند صحابہ کرام جنہاں دے مالی حالات ذرا اچھے آئے انہاں آپس وچ بیٹھ کے ایک دڑے صلاح کیتی انہاں مشورہ کیتا کہ یار حضور سارا دن اسلام دی تبلیغ دا کم کردے نے کدی آ کے سن نماز سکھاندے نے کدی قرآن دی آیتاں سکھاندے نے کدی سن آخرت دیاں گلاں دسدے نے آپ تے سارا دن بس تبلیغ دے کم وچ لگے رہندے نے حالانکہ حضور دا خاندان بھی ہے حضور دیاں بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین بھی ہیں بچے بھی ہیں سرکار دیاں اپنی ضرورتاں بھی ہیں اسی انج کردے ہاں انہاں دا اگرچہ اپنا خیال ٹھیک آئی انہاں آکے اسی ہر مہینے سارے رل کے نا تھوڑے پیسے پا کے سرکار دی خدمت وچ پیش کر دیاں گے یعنی حضور دا ہدیہ تے نہ لا سکدے لیکن چلو کچھ نہ کچھ اپنی طرف اسی نیاز مندی پیش کر دیاں گے آئیے برادران گرامی قدر صحابہ کرام نے آپس اندر مشورہ کیتا ہے صلاح کیتی ہے سرکار سارا دن اپنا ٹائم دین نو دے دینے امت دی خاطر سرکار
اپنا سارا وقت وقف کر دیندے نے اسی تھوڑے تھوڑے پیسے ملا لینے ہر مہینے یا ہر ہفتے سرکار نو پیش کر دیاں گے حضور اپنے گھر دیاں ضروریات پوریاں کر دیتا کرنگے جدو صحابہ کرام نے اے پروگرام بنایا اے انہوں نے پلان بنایا اللہ کریم نے جبریل امین نو بھیجے آئے اور فرمایا اے جبریل چلا جا میرے یار نو فرما دے انہاں سارے صحابہ نو بھی دس دے دنیا والیاں نو دس دے میں روپے پیسے دی لوڑ کوئی نہیں میں کوئی تنخواہ لین والا نہیں ہاں میں تہاڈے کولوں پیسے نہ منگدا پیا کہ منگدا پیا الا المودۃ فی القربى او میں راضی کرن دی کوشش کرنے والے ہو اگر مصطفیٰ نو راضی کرنا چاہتے ہو میری آل نال پیار کر لو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا خدا بھی راضی ہو جائے گا برادران گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے یار نو فرمایا اے میرے سونے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تُس اپنی زبان مبارک حلا دیو انہا دنیا والیاں نو دس دیو اپنا کلمہ پڑھنا والیاں نو دس دیو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ نال پیار کرا اللہ میرے نال پیار کرے سرکار نے حدیث پاک سنائی ہے حدیث طیبہ دے لفظ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے کریم لجپالا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمه او رب دا کلمہ پڑھنا والے ہو رب دی ذات را پیار کیتا کرو کیونکہ رب تنو نعمتاں دین والا ہے اللہ تانوں زندگی عطا فرمائی ہے رب نے خوراک تنو دیندا ہے اللہ رزق حلال دیندا ہے اور جیڑا کچھ عطا کرنے والا ہوے او دا حق بندا ہے کہ او دے نال پیار کیتا جاوے میرے آقا نے حدیث پاک اندر فرمایا جڑا جڑا بندہ اللہ دا رزق کھاندا ہے جڑا رب دیاں نعمتاں کھاندا ہے اونوں رب نال پیار کرنا چاہیے اللہ دی ذات را محبت کرنی چاہیے اگے میرے کریم لجپالا کا نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ اور میں محمد دی ذات را پیار کیتا کرو کیونکہ میں ہی دیو ذاتاں جنہوں دنوں رب دا راستہ دکھایا ہے وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ میں محمد نال پیار کیتا کرو کیونکہ میں تنو اللہ دا راہ دکھایا اگلی گل سننا میرے بھائیو کریم لجپالا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي اور اگر تسی چاہتے ہو کہ دونوں محمد کریم دی محبت نصیب ہو جاوے میری آل نہ پیار کر لینا میری اولاد نہ پیار کرنا مصطفیٰ دی محبت نصیب ہو جائے گی اس واسطے سیاہ کیا کر دیا دنیا تے لکھاں کروڑا خاندان نے بڑیاں بڑیاں شانہ تے ٹورا والے ہوں گے پر خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے اتنا شان والا کوئی گھرانہ نہیں ہو سکتا جتنا شان والا محمد دا گھرانہ ہے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی شدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا شدیاں حسین کے ہیں زمانہ
آئیے برادران گرامی قدر، میرا عنوان ہے کہ حضور دی آل بیت دی محبت کیوں ضروری ہے، سرکار دی محبت کرنا ساڑھے واسطے کیوں لازم ہے، اور حضور دی اولاد دی محبت ساڑھے واسطے کیوں لازم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی نے، ترمذی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سردیوں کی رات تھی، میں سرکار نبی کریم علیہ السلام کے پاس کسی کام کے لیے حاضر ہوا، سردیاں دا موسم ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں سرکار دے گھر گیا، عشاء دی نماز دا وقت گزر چکے آئے، بات دے اندر رات جدوں شروع ہو گئی ہے، میں جا کے پیار نہ سرکار دا بوا کھڑکایا، حضور دے دروازے تے دستک دیتے ہیں، سرکار باہر نکلے نے، حضور نے بکل ماری ہوئی ہے، انج لگدا ہے بکل دے اندر سرکار نے کوئی شے لکائی ہوئی ہے، کسی چیز نو سرکار نے اپنی چادر دے اندر چھپایا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہندے نے میں اے منظر ویکھدا رہیا، جڑی گل کرنی ہے میں گل کردا رہیا، جدوں میری گل مکمل ہو گئی ہے ہن مینوں تجسس پیدا ہویا، ویکھاں تے صحیح کیڑی ایڈی ضروری چیز ہے جڑی سرکار نال لے کے باہر گلی دے وچ آ گئے نے۔ حالانکہ عام طور تے انج ہوندا ہے بندہ گھر بیٹھا ہوے، کسے کم کاج وچ لگا ہوے، باہر دروازے تے دستک ہوے، بندہ کام چھڈ کے باہر آندا ہے، خالی ہاتھ باہر آندا ہے، لیکن اسامہ بن زید کہندے نے میں جدوں ویکھیا کہ سرکار اس شے نو نال لے کے آ گئے ہوئے نے، اتے تو پتہ لگدا کوئی بڑی زیادہ ضروری چیز ہے جنوں سرکار اپنے تو جدا نہیں کرنا چاہندے۔ میں عرض کیتا سونیا لجپالا دسو نہ ذرا اے کیڑی شے ہے جڑی تسی چادر وچ چھپا کے لے آئے ہو؟ فکشف رداءہو، سرکار نے اپنی چادر مبارک نو ہٹایا، وہ کہندے نے فَإِذَنْ هُوَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، میں سرکار دے سینے دے نال لگیاں ویکھیا، سچے پاسے امام حسن نظر آئے نے، کھبے پاسے امام حسین نظر آئے نے۔ جویں سرکار دے سینے تے لیٹے پے آئے، انجی سرکار نے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھیا، حضور اپنے بچیاں نو نال لے کے آ گئے نے۔ حضرت اسامہ بن زید کہندے نے جدوں میں منظر ویکھیا میری آنکھاں وچ آنسو آ گئے، میں آکھیا سونیا اپنی اولاد نال تے ہر بندہ بڑا پیار کردا ہے، پر تساں تے پیار دی حد کر دتے ہے، دوواں شہزادیاں نو چا کے نال لے کے آ گئے ہو، سونیا تساں یقیناً اپنے نواسیاں دے نال بڑا پیار کردے ہوگے۔ ہن اے جملہ سننا جدے واسطے میں سارا واقعہ بیان کیتا ہے، اللہ دے سونے نبی کو جدوں سوال ہویا سونیا لگدا انجے دونوں توترے بڑے پیارے لگدے نے، حضرت اسامہ بن زید کہندے نے جدوں میں گل کیتی ہے تے سرکار نے اوتھے اپنے ہاتھ دعا واسطے اٹھا لے نے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دعا منگی ہے، اللہم انی احبہما، اے میرے مولا اے میرے جگر دے ٹکڑے نے، اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے، اے مینوں بڑے پیارے لگ دے نے، فاحبہما، اور مولا میں دعا کردا تو بھی انہاں شہزادیاں نو اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت اسامہ بن زید کہندے نے سرکار دی یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں اپنے نواسیاں نال بڑا پیار کردا، تو بھی انہاں نال پیار کر لے۔ ہن اگلی گل سننا، میرے کریم لجپال آقا نے اپنی دعا دے اندر قیامت تک آن والے مسلماناں نو بھی شامل کر لیا ہے۔ سرکار نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مولا جیڑا میرا امتی انہاں میرے شہزادیاں نال پیار کرے، میں دعا منگدا مولا تو اس بندے نہ پیار کر لے۔ آج کوئی اپنے بچیاں نال پیار کرے، ہو سکدا ہے اپنی اولاد دی محبت نو کسے غلط کم تے مجبور کر دے، اپنی اولاد دیاں خواہشاں اس بندے نو کدی حرام کمان تے مجبور کر دے، کدی بے ایمانی تے مجبور کر دے، پر نبی دی آل دی محبت و محبت ہے جڑی انسان دا مقدر سنوار دیندی ہے۔ تاں ہی تے سیا کیا کر دیاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے،
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ حضور دی محبت اگر کسی نے حاصل کرنی ہوئے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور دی آل نہ محبت کیتی جائے، اور محبت دا تقاضا یہ ہے کہ جدوں انہاں دا نام سنیے نا تے چہرے تے بہار آ جائے۔ انج نہیں کہ بندہ ترکڑیاں لے کے تولن لگ پوے، فلاں دی شان ہے اتنی، فلاں دی ہے اتنی، فلاں دا اے مقام۔ ساڈی میرے بھائی اے اوقات نہیں کہ اسی انہاں اونچیاں ذاتاں وچ موازنہ کریے، بس اسی تے یہی آکھ سکدے ہاں جڑے سرکار دے بوئے تے آ کے بہ گئے وہ بھی مقام والے، اور جنہاں نو اللہ نے سرکار دے گھر دا حصہ بنایا وہ بھی بڑے مقام والے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رازدار مصطفیٰ، اے او صحابی نے جنہاں نو ایک دفعہ سرکار نے بلایا، اور بلا کے حضور نے سارے منافقاں دے نام انہاں نو دسے۔ آج لوگ آدن بھائی نبی نو دل دے حال دا کی پتا ہونا، سرکار نے حضرت حذیفہ بن یمان نو بلا کے نا بکھریاں بلا کے جتنے منافق آئے مدینے اندر انہاں سارے منافقاں دے نام دس دیتے، اے بھی منافق ہے، اے بھی منافق ہے، اے بھی منافق ہے۔ پھر صحابہ کرام پتہ ہے کہ کر دیان، جس بندے دا جنازہ حضرت حذیفہ بن یمان نہ پڑھ دے، کوئی اور صحابی بھی دا جنازہ نہ پڑھ دا کہ مسلمان دا جنازہ تے کوئی بغیر وجہ تو چھڑدا نہیں، یہ یقیناً کوئی منافق ہی ہونا جی دی وجہ تو حذیفہ دا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور ایک اگلی گل دستے ماں آج جی دا کی عالم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین مصطفیٰ، خلیفہ دوم، امیر المسلمین، امیر المومنین، آپ ایک باری نہ رونیا حضرت حذیفہ بن یمان نو کول بٹھایا، آپ دے گوڑیوں تے ہاتھ رکھے، آکھیا میں ہاتھ بن کے تیرے کو پوچھدا پیاں جنہ منافقاں دے نام حضور نے تین دسے کدائیں میرا نام تے انہاں وچ نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ عاجزی دا مقام ہے۔ اج دا مسلمان چند جماعتاں پڑھ لوے، دو باری مسجد وچ بڑھ جاوے، وہ اپنے آپ نو پتہ نہیں کیویں جی بلا چیز سمجھن لگ پوندا، تکبر آ ویندا، لیکن مراد مصطفیٰ آپ پوچھدے پین حذیفہ کدائیں میرا نام تے انہاں وچ نہیں آ گیا نا، یہ عاجزی دا عالم ہے۔ او حضرت حذیفہ بن یمان آپ بیان کر دینے، ایک واری نا شام دی نماز دا وقت آئی تے میری امی جان نے میں نے بھیجیا، آکھیا حذیفہ جا سرکار دی بارگاہ وچ جا کے اپنے واسطے بھی بخشش دی دعا کروا کے آتے، میرے واسطے بھی بخشش دی دعا کروا کے۔ صحابہ نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ بخشنے والا اللہ ہے، گھر میں بیٹھ کے اگر ہم خود اپنے لیے دعا مانگیں پھر بھی رب دعا قبول کر لے گا، لیکن اگر دعا آمینہ کے لال مانگ لیں گے پھر مصطفیٰ کی سفارش خدا بھی رد نہیں کرے گا، اللہ معاف فرما دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان آپ گئے، مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے کھلو کے پڑھی، حضور دے نال مصافحہ کیتا، سلام لیا، سرکار نہ گلاں باتاں باقی صحابہ اکرام کر دے رہے، حضور باہر نکل گئے۔ حضرت حذیفہ کہندے نے میں جاکے دی وجہ تو نا وہ جڑی امی جی نے آکھیا نا کہ میرے واسطے بھی دعا کراویں تے اپنے واسطے بھی دعا کراویں، میں وہ گل نہ کر سکیا، جھجک گیا، نکا بچہ ہاسنا۔ آئیے برادران گرامی قدر صحابہ میرے آقا کریم دا ادب بڑا کیتا کر دے آئے، کئی بار یہ جوندا ہے حضور دے روب دی وجہ تو اپنی گل بھی نہ کر سکدے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے میں سرکار دے نیڑے ہویا لیکن گل کرن دی ہمت نہیں ہوئی، میں آکھ نہ سکیا کہ یا رسول
رسول اللہ میں نے میری امی جان نے بھیجے آئے اپنے واسطے بھی دعا کروانا آیا اپنی امی جان واسطے بھی بخشش دی دعا کروانا آیا ہن دعاواں تے بندے دیاں ڈھیر ساریاں ہو سکدیاں نے صحت دی دعا بھی ہو سکدی ہے بندے دی مال و دولت واسطے بھی دعا ہو سکدی ہے ڈھیر ساریاں دعاواں ہو سکدیاں نے لیکن سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دل دا حال کیویں جان دے نے جناب حذیفہ کہندے نے سرکار جدوں گلی دے اندر چلنا شروع ہو گئے مسجد وچوں نکل کے سرکار گلی اندر چلدے جا رہے نے میں بھی پیچھے پیچھے چلدا جا رہا حضور اگے اگے چلدے جا رہے نے سرکار نے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا اگے چلدیاں چلدیاں سرکار نے پوچھیا من ہوا انت حذیفہ اے میرے پیچھے کون آ رہا میں اجے بولیا کوئی نہ آپ سرکار نے فرمایا حذیفہ تے نہیں نہ آندا پیا میں آکھیا نعم یا رسول اللہ ہاں ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں حذیفہ ہی آندا پیا جدوں میں اپنا نام دسیا اج میں گل نہیں دسی کہ میری امی جان نے مینوں کس مقصد واسطے بھیجے آئے میں کوئی اور گل نہیں کیتی آمینہ دے لال نے فرمایا غفر لک اللہ والی امک او حذیفہ میرے پیچھے پیچھے ہونے والے آ میں دعا منگدا اللہ تینوں بھی بخش دے وے اللہ تیری ماں نو بھی بخش دے وے میرے آقا کریم نے بنا سوال تو سرکار نے جواب عطا فرما دیتا اگلی گل توجہ نہ سننا حضرت حذیفہ کہندے نے سرکار ہن میرے واسطے تھوڑے مٹھے ہو گئے نے میں چلدا چلدا سرکار دے نیڑے ہو گیا وا جدوں میں حضور دے قریب ہویا نا آمینہ دے لال نے فرمایا اے حذیفہ اج میں تن بڑی سونی گل دسنا چاہنا وا اج میری بارگاہ دے اندر او فرشتہ آیا جڑا اس تو پہلے کدی بھی نہیں آیا نہ کدی بعد میں آوے گا صرف اج دی انہوں حاضری دی اجازت ملی ہے آکے گل بڑی سونی دسی ہے اس فرشتے نے میں نہ کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرے سونے کریم آقا رب فرما رہا کہ تو ہٹے بیٹے حسن تے حسین نو اللہ جنتی جوانا دا سردار بنا چھڑیا ہے اور اس فرشتے نے آکے میں نے دسیا تہاڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ کریم نے ساری کائنات دیاں جنتی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے اگلی گل فرشتے نے جڑی آکے سرکار نو دسی ہے اے کملی والیا رب فرماندا پیا ہے کہ جڑا بندہ حسن و حسین دے نال انہاں دی ماں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے نال دلی محبت کرنے والا ہوے گا انہاں دا ادب و احترام کرنے والا ہوے گا رب مینوں اے پیغام دے کے بھیجیا او بندہ جدوں دنیا تو جائے گا ایمان سلامت لے کے جائے گا اے نبی دی آل دی محبت دا فائدہ ہے اور پھر میں ایک اور حدیث پاک جیڑی حضرت مولا کائنات تاجدار حلاتا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے بیان کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت تاجدار نے میں نے فرمایا اے علی جیڑا بندہ میرے نال تے میرے اہل بیت نہ پیار کرے نا پتہ ہے انہوں انعام کی ملدا انہوں انعام ملدا جدوں او دنیا تو جان لگدا ہے نا من مات علی حب آل محمد مات تائبا و مات مستکمل الایمان جڑا آل محمد دی محبت اپنے دل وچ وسا کے دنیا تو ویندا ہے اللہ مردیاں ویلے اس نو توبہ دی توفیق عطا فرما دیندا ہے اس تو بڑا اور انعام کیڑا ہو سکدا آئیے برادران گرامی قدر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں میرے آقا نے مجھے فرمایا ہے کہ جو نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہے میری آل سے پیار کرنے والا ہے میرے حسن و حسین سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے کائنات سے بڑھ کے میری آل سے محبت کرنے والا ہے جب دنیا سے جانے لگے گا ایمان سلامت لے کے جائے گا توبہ کر کے جائے گا دوسرا انعام یہ ملے گا جب قبر میں جائے گا قبر کا منظر بڑا مشکل ہوتا ہے انسان دنیا کو چھوڑ کے آیا ہوتا ہے اپنے بال بچے اپنا مال و دولت اور اہل و عیال دنیا کی رونقیں چھوڑ کے قبر کے اندھیرے اس کمرے میں جاتا ہے کوٹھڑی میں جاتا ہے جا کے وحشت ہوتی ہے ڈر لگ جاتا ہے میرے
آقا نے فرمایا لیکن جو میری آل سے محبت کرنے والا ہوگا جب قبر میں جائے گا قبر ڈر کا باعث نہیں بنے گی بلکہ اللہ قبر کے اندر بھی سکون عطا فرما دے گا۔ اے دوجا انعام، پہلا انعام موت دے وقت ایمان سلامت اور توبہ دی توفیق، دوسرا انعام قبر دے اندر وحشت اور ڈر تو نجات مل جائے گا۔ حضرت علی فرماندے نے نبی دی آل دی محبت دا تیسرا انعام ہے کہ جدوں آ کے فرشتے سوال کر دے نا مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، نکیرین دے منکر نکیر دے سوالاں دا جواب اللہ تعالی نبی دی آل دی محبت دے صدقے بندے نو اوتھے سکھا چھڑدا۔ چوتھا انعام جدوں بندہ میزان تے جائے گا ترکڑی تلے گی نا جتھے، اچھا اے بھی ایک بڑی محبت والی گل دستے ماں، اللہ تعالی دنیا وچ انسان نو نیکیاں دیندا گن کے ہے، آخرت وچ لوے گا تول کے۔ کدی غور کیتا اس گل تے؟ کدی کسے بندے آکھیا کہ ایک باری سبحان اللہ آکھو تو تم 2 کلو نیکیاں مل سن؟ جی کسے حدیث وچ کدی ایسے آکھیا تعداد ہی دسی بندی 90 نیکیاں مل سن؟ کدی آکھیا ویندا درود شریف پڑھو تے لاکھ نیکی مل سی، اے کم کرو اتنے 1000 نیکیاں مل سن، اتنے کروڑ، یعنی گنتی دی گل ہوندی ہے، تول دی گل نہیں ہوندی۔ لیکن معاشر دے میدان اندر گل گنتی دی نہیں ہونی، اوتھے جدوں بھی اسی پڑھدے ہاں تول کے یعنی نام اعمال نو ترکڑی تے تولیا جائے گا۔ گل بڑی عجیب ہے، رب دیندا گن کے ہے، لیندا تول کے ہے، وجہ کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر کبیر دے اندر یہ نقطہ نقل فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سرکار نے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا پچھلیاں امتاں انہاں دی کسے دی 100 سال عمر، کسے دی 900 سال عمر، کسے دی 1000 سال عمر، انہاں تے اتنے صدیاں نیکیاں کیتیاں، میری امت دیاں عمرہ تھوڑیاں، کوئی 50 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، ود تو ود کوئی 200 سال، انہاں دیاں نیکیاں تعداد وچ تھوڑیاں نہ ہو سن۔ رب نے فرمایا نہیں میں اوتھے گن کے تے لینیاں کوئی نہیں، میں تول دا نظام بنا لواں گا، اور تولنا پتہ ہے کیویں ہوے گا؟ پچھلیاں امتاں 1000 سال عبادت کرن گیاں، تیری امت ایک لیلۃ القدر اس رات رو عبادت کرے گی، انہاں دیاں 1000 نال انہاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ رب دے گا گن کے پر لوے گا تول کے۔ لیکن دوستان گرامی قدر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جڑا نبی دی آل نہ پیار کرنے والا ہوے گا، اہل بیت نبوت دا پیار اپنے دل اندر بسان والا ہوے گا، اللہ اودیاں نیکیاں اندر برکت عطا فرمائے گا، میزان عدل دے اوتے اللہ انہوں ثابت قدم رکھ دے گا۔ برادران عزیز وقار اہل بیت نبوت دی شان کتنی بلند و بالا ہے، حضور دے گھرانے دی شان کتنی بلند و بالا ہے، جنہ دے بارے اندر اللہ دا قرآن فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی دے گھرانے والے ہو، اے نبی دی آل والے ہو، رب دا ارادہ ہے اللہ نے ہر پلیتی تو دونوں پاک کر چھڑیا، اللہ نے ہر نقص تو دونوں پاک کر چھڑیا، ہر عیب تو پاک کر چھڑیا۔ بڑیاں مثالاں نے اس گل دے ہوتے کہ اللہ دے نبی دی آل کیویں پاک ہے، بزدلی تو پاک ہے، گناہ تو پاک ہے، اللہ کریم نے اونج انہاں نوں پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ توجہ کرنا دوستان گرامی قدر، آج شریعت دا حکم ہے جدوں کوئی عورت توجہ کرنا اس گل دے اوتے، جدوں کوئی عورت بچہ پیدا کر دی ہے اس تو بعد چند دناں دے واسطے او پاک نہیں راندی، جدوں بچہ پیدا ہوے او دے جسم چوں خون نکلنا شروع ہو ویندا ہے، جدوں تک او خون نکلدا رہے 40 دن ہوے یا 30 دن ہوے یا 35 دن ہوے، جتنے دہاڑے تک بھی او نفاس دا خون نکلدا رہے، او عورت نہ نماز پڑھ سکدی ہے، نہ عورت اللہ دے قرآن دی تلاوت کر سکدی ہے، نہ روزہ رکھ سکدی ہے،
یہ تے ہر عورت دا نظام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی زہرا نو اللہ کریم نے دنیا تے جنتی حور بنا چھڑیا، اور او تا اسی انداز کے میں ویکھیا حضرت امام حسن پیدا ہوئے نے، کدوں پیدا ہوئے نے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدا ہوئے نے جدو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ نے نماز ظہر ادا کیتی ہے۔ ظہر دی نماز پڑھ کے حضرت سیدہ فاطمہ نے امام حسن نو پیدا کیتا ہے۔ جدو پیدائش مکمل ہو گئی ہے، خدا دی قسم حوالہ میں وکھاواں گا، اسی دن جدو عصر دی نماز دا وقت آیا سیدہ فاطمہ نے اسی دہاڑے عصر دی نماز پڑھ چکی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میری بیٹی نو اللہ کریم نے انہاں سارے عیباں تو پاک کیتا ہے جڑے ہر عورت نو عیب ویکھنا پوندے نے۔ اس واسطے تے بریلی دا امام بولیا تے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی بچی کیویں ناپاک ہو سکدی ہے؟ انہاں دے نیڑے ناپاکی کیویں آ سکدی ہے؟ جس وے رب انہاں نو پاک کر دے وے پھر کون انہاں نو ناپاک کر سکدا ہے؟ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے تے بڑے برا نے گل کیتی ہے نا، امام احمد رضا نے گل کیتی ہے، ذرا نکے برا دی گل بھی سن لینا۔ حضرت امام حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت دے چھوٹے بھائی، آپ نے بھی بڑی سونی گل کیتی ہے، فرمایا کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اے حضور دیو آلے جنہ نال خود بھی سرکار نے ساری زندگی پیار کیتا اور اپنی امت نو بھی انہاں دے نال دل دی سچی محبت دا درس دیتا ہے۔ دعائیں کر دے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب دے صدقے حضور دی آل، حضور دے اصحاب اور حضور دے سارے پیاریاں دی سچی محبت عطا فرمائے۔ پتہ ہے اگلا